کہاں جاؤ گے؟ ہم ریحان باری کے گھر کا جائزہ لیں گے۔ اس معاملے کا سر پیر ابھی تک ہمارے پلے نہیں پڑا۔ سوچ سوچ کر حیران ہو رہے ہیں کہ آخر وہ کون شخص تھا جو ہم سے ریحان باری کے میک اپ میں ملا تھا، اور کیا خبر وہ ریحان باری ہی ہو، ایک جھوٹی کہانی تمہیں سنا رہا ہو۔ ہاں، اس کا بھی امکان ہے، اور ہم اس پہلو سے اس کیس کا سب سے پہلے جائزہ لیں گے۔ کیا خبر حاتم شاہ کو ہلاک کرنے سے اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہو۔ تم جانو اور تمہارا کام، میں تو چلا۔ ہاں، کسی معاملے میں میری مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ ان کے جانے کے بعد ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر شیراز روڈ کی 10ویں سڑک پر پہنچے۔ ہمارے چہرے ستے ہوئے تھے، ابھی تک 1% بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ دروازے پر اب تک وہی تالا ہے۔ اشفاق بڑبڑائے، تالا خود بخود کس طرح بدل سکتا تھا؟ ریحان باری حوالات میں ہے، اور ان کے گھر کے افراد کسی دور دراز کے شہر۔ آفتاب نے جل کر کہا۔ ریحان باری نے بھلا پڑوسی کا کیا نام بتایا تھا؟ میں نے پریشان ہو کر کہا، کیونکہ نام ذہن سے نکل گیا تھا۔ بھلا سا نام تھا، لیجیے میرے بھی ذہن سے نکل گیا۔ اخلاق بولا، نام تو سارے ہی بھلے ہوتے ہیں، ہم چاروں نے بہت سنوارا، لیکن پڑوسی کا نام ذہن میں نہ آیا۔ لا حول ولا، پڑوسی کا نام ہی بھول گئے، اب کیا کریں؟ اخلاق نے ٹملا کر کہا، بھائی صاف ظاہر ہے وہ دائیں طرف یا بائیں طرف والا پڑوسی ہوگا، دستک دے کر دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا، مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں پر نام کی تختیں ابھی نہیں لگا رکھی، ورنہ نام پڑھتے ہی یاد آ جاتا۔ ویسے اتنا بھی یاد، یہ نام تھا عجیب سے نام تو ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ آفتاب نے کہا، آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا اور دائیں طرف والے پڑوسی کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بڑے میاں کا چہرہ دکھائی دیا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، آپ کا کیا نام ہے؟ کیوں، آپ کیا بات ہے؟ تم لوگ میرے نام کے سلسلے میں پوچھ رہے ہو؟ پہلے نام بتا دیں، پھر ہم آپ کو نام پوچھنے کی وجہ بتائیں گے۔ میرا نام محبوب علی خان ہے۔ کم از کم یہ نام تو نہیں بتایا تھا انہوں نے۔ میں نے تینوں کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں، وہ ایک ساتھ بولے۔ آخر بات کیا ہے؟ بڑے میاں کو غصہ ہے۔ بات یہ ہے جناب، یہاں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کا نام ریحان باری ہے۔ انہوں نے اپنے مکان کی چابی اپنے ایک پڑوسی کو دے رکھی ہے، ہم ان کا نام بھول گئے ہیں، ہمیں ان سے وہ چابی وصول کرنا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے؟ انہوں نے لمبا سانس لیا۔ جی ہاں، بات تو صحیح، بات تو بس یہی ہے۔ خیر، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ کیا مطلب کیسی بات نہیں؟ میرا نام محبوب علی خان نہیں ہے، وجہ پوچھنے کے لیے میں نے فرضی نام بتایا۔ اوہ، آپ کو تو جاسوس ہونا چاہیے، تو آپ کو ریحان باری نے بھیجا ہے؟ جی ہاں، لیکن آپ نے اپنا اصلی نام نہیں بتایا۔ مجھے بیدار عالم کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اوہ ہاں، بالکل یہی نام بتایا تھا انہوں نے۔ بھائی واہ، نظر آ گیا۔ آپ لوگ چابی کا کیا کریں گے؟ اس سے گھر کا تالا کھولیں گے اور اندر کی تلاشی لیں گے۔ ارے وہ کیوں؟ جی بات یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی ریحان باری ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، ہم انہیں رہا کرانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ میں نے جلدی کہا، لیکن یہ ہاتھ پیر مارنے کا کون سا طریقہ تو اچھا بلا ہے۔ آپ کیوں کیڑے نکال رہے ہیں؟ میری تو نکال دی ہے جوتی کیڑے، وہ بھی نہ اٹھے۔ اب ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کی جوتی؟ خیر، دیجیے چابی۔ میں اس طرح کس طرح چابی دے سکتا ہوں؟ وہ بولے، تو پھر کس طرح دے سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا ریحان باری کا ہاتھ کا لکھا ہوا رکا لاتے۔ اب اگر میں آپ کو چابی دے دوں اور آپ کوئی چیز ادھر ادھر کر دیں تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ ریحان باری پر، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ کو اعتبار نہیں تو پھر تھانے تک چلیے، وہاں ریحان باری حوالات میں ہے، خود ہی تصدیق کر دیں گے۔ خیر، میں چابی تم لوگوں کو دے دیتا ہوں، یہ لے کر وہ اندر چلے گا۔ واپس آئے تو چابی ان کے ہاتھ میں تھی۔ چابی والا ہاتھ ہم سے دور رکھتے ہوئے انہوں نے کہا، لیکن ایک شرط۔ کیسی شرط؟ اس عمر میں بھی شرط لگاتے ہیں؟ آفتاب نے چوک کر کہا، آپ غلط سمجھیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں بھی اندر چلوں گا۔ کیوں؟ آپ کیوں اندر جائیں گے؟ اندر اور کیا کریں گے اندر جا کر؟ لوگ تو اندر جانے سے یوں ہی گھبراتے ہیں۔ آپ لوگوں کی تو باتیں سمجھنے کے لیے ہاتھ اتنا دماغ چاہیے۔ میں اس لیے جاؤں گا کہ تم لوگ کوئی چیز ادھر ادھر نہ کرو۔ اگر یہ بات ہے تو شوق سے چلیے، کیونکہ ہمیں چیزوں کو ادھر ادھر کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ تالا کھول کر ہم پانچوں اندر داخل ہوئے۔ مکان اندر سے صاف ستھرا تھا، کسی چیز پر گرد وغیرہ نہیں تھی۔ ہم ایک چیز پر نظر ڈالتے آگے بڑھنے لگے۔ بیدار عالم حیران ہمارے ساتھ تھے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ تو ریحان باری کو پولیس کی حراست سے نجات دلانا چاہتے ہیں، پھر اس کے گھر میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کام کے سلسلے میں تو کسی وکیل سے کام لینا چاہیے تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، آپ کو اس معاملے کی ہوا بھی نہیں، اس لیے آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ تو بتا دینا، شاید میں بھی آپ لوگوں کی کچھ مدد کر سکوں۔ میں بھی ذرا تجسس پسند واقع ہوا ہوں۔ ہم چاروں بھی بے تحاشا تجسس پسند واقع ہیں، گویا خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے پانچ۔ دیوانے پانچ کیا مطلب؟ آپ تو خیر دیوانے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو مجھے دیوانہ کیوں کہا؟
تو بیدار عالم نے بنا کر کہا، آپ غلط سمجھے، میں نے تو ارے یہ کیا، ایسے میں اخلاق کی چوکی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے ہی تھے۔ ارے کہاں سے ٹپک پڑا یہاں ارے کبھی کام کیا کام، ہم نے اخلاق کی طرف دیکھا کہ نظریں ایک سم میں جمی ہوئی تھیں۔ ہم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نظریں اٹھائیں تو دیوار پر ایک تصویر لگی نظر آئی۔ یہ تصویر حاتم شاہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تصویر میں سینے کے مقام پر ایک سوراخ تھا اور اس سوراخ سے خون نکل رہا تھا۔ ہم تصویر کی طرف ہکا بکا انداز میں دیکھتے رہ گئے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سب کیا ہے۔ جب کتنی دیر گزر گئی، بیدار عالم کی آواز کانوں سے کہی، آخر وہ کتنی دیر تک دیکھتے رہیں گے آپ؟ اس تصویر میں ہے کیا؟ یہ تصویر ریحان باری کے دوست حاتم شاہ کی تصویر ہے اور انہیں حاتم شاہ کے قتل کے الزام میں پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں ایک تصویر موجود ہے اور اس تصویر کے سینے میں ایک سوراخ بھی اور اس سوراخ سے خون نکل رہا ہے۔ کیا یہ تصویر بنانے والے کا کمال ہے یا پھر اس تصویر میں واقعی ایک سوراخ موجود ہے؟ میں نے کہا، بات واقعی عجیب ہے، تو آپ آگے بڑھ کر کیوں نہیں لیتے کہ یہ کسی فوٹوگرافر کا کمال ہے یا سچ مچ ایسا ہے؟ بیدار عالم نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور آگے بڑھا۔ ایک میز کی تصویر کے نیچے رکھی تصویر کے اوپر شیشہ نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے سوراخ پر انگلی رکھی تو وہ اندر اتر گئی۔ ڈر کر انگلی باہر نکالی اور ہاتھ کھینچا۔ اوف، آپ کی انگلی پر خون کیا مطلب؟ ان کا مطلب تو بھائی جان خون ہی ہو سکتا ہے، آفتاب بولا۔ میں نے بکھلا کر انگلی کی طرف دیکھا، اس کے سرے پر واقعی خون لگا ہوا تھا۔ باپ رے، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے تصویر کا خون کر دیا ہے۔ اشفاق بکھلا کر بولا، تصویر کا خون؟ لیجیے، اب تصویروں کو بھی قتل کیا جانے لگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس تصویر میں خون کہاں سے آیا؟ یہ تصویر ہی بتا سکتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تصویر کس طرح بتا سکتی ہے؟ تصویر والا بتا دے گا، یوں بات نہیں بنے گی۔ پہلے مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں، آخر اب میں بھی آپ کا ساتھی ہوں۔ ہاں ساتھی، اس معاملے میں کچھ مدد میں بھی کروں گا۔ اچھا جناب، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بتا دیتے ہیں اور مختصر طور پر واقعہ سنا دے۔ اوہ، تب تو یہ کام ضرور ریحان باری صاحب کا ہی ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا کیسے؟ آفتاب نے گھورا۔ میں نے کئی مرتبہ ان کے مکان میں ہلکے ہلکے دھماکوں کی آواز سنی ہے۔ یہ آوازیں مجھے بہت پریشان کر دیا کرتی تھی۔ میں یہاں پرانا رہنے والا نہیں ہوں۔ ایک روز حیرت کی زیادتی نے مجھے ان کے گھر میں بلا اجازت گھسنے پر مجبور کر دیا۔ میں اندر داخل ہوا اور اس کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ میں نے ایک حیرتناک منظر دیکھا۔ ریحان باری اس تصویر کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پستول تھا۔ پستول کی نالی کا رخ تصویر کے سینے کی طرف تھا اور وہ کہہ رہے تھے، حاتم، تمہیں میری ایک گولی کا نشانہ بننا پڑے گا، وہ دن بس آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ کہتے وقت گلے جب بہت سر تھا، میں نے اپنے جسم میں کپ کپی محسوس کی اور پھر گولی چلنے کا دھماکہ ہوا۔ پستول سے گولی نکل کر تصویر کے سینے میں لگی۔ کمرے میں دھواں پھیل گیا، لیکن میں نے تو تصویروں میں سے خون نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس وقت یہ خون اس پر کیوں لگا ہوا ہے؟ یہاں تک کہہ کر بیدار عالم خاموش ہو گئے۔ یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ آس پاس کے لوگوں نے گولی کا دھماکہ کیوں نہیں سنا؟ میں نے بولا۔ ریحان بھائی نے ٹیپ ریکارڈر لگا رکھا تھا۔ ٹیپ پر ایک ایسا گانا لگا ہوا تھا جس میں پستول کے دھماکے بھی تھے اور ان آوازوں میں پستول چلنے کی آواز دب گئی تھی۔ تو یہ بات ہے، لیکن خون کا مسئلہ کس طرح حل کیا جائے؟ آخر تصویر خون کیوں لگا ہے؟ ویسے اس ساری بات کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ریحان باری کو حاتم شاہ سے کوئی خاص دشمنی تھی۔ وہ حاتم شاہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسے طریقے سے قتل کی حیثیت سے اسے گرفتار نہ کیا جا سکے۔ چنانچہ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اس طرح اس نے اپنے منصوبے میں ہمارے ذریعے گولی چلوائی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا اور پولیس نے اسے ہی گرفتار کر لیا۔ خون کا معاملہ پھر بھی رہ گیا۔ آفتاب بے چین ہو کر بولا، کیا خبر؟ آخری مرتبہ جب اس نے تصویر پر گولی چلائی ہو تو آپ نے آپ کو خوش کرنے کے لیے تصویر پر مصنوعی خون بھی لگا دیا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے مرغی وغیرہ کا خون ہو۔ گویا ریحان باری کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھ رہی تھی۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار ہمیں جو موکل ملا ہے وہ واقعی مجرم ہے اور ہم اسے بچانے کا گناہ مول نہیں لے سکتے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم صبح ان سے مل کر کہہ دیں گے کہ ہم آپ کا کیس حل نہیں کر سکتے اور کسی اور کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ اب رہی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ ریحان باری حاتم شاہ سے کیوں انتقام لینا چاہے؟ تو اس سوال کا جواب صرف ریحان باری ہی دے سکتا ہے۔ گویا اس کیس پر ہمارا کام ختم ہو، اب ہم گھر جا کر آرام کر سکتے ہیں۔ حیرت ہے، پولیس اب تک ملزم کے گھر کی تلاشی لینے کیوں نہیں آئی؟ یہ تصویر پولیس کے لیے ایک اور بہت بڑا ثبوت ہوگا اور اس ثبوت کو حاصل کر لینے کے بعد تو گویا ریحان باری بچنے کے امکانات بالکل ختم ہو کر رہ جائیں۔ اب اگر اس نے جرم کیا ہے تو سزا بھی مل کر رہے گی۔
آؤ چلیں، معاف کیجیے گا بیدار عالم صاحب، ہمارا اور آپ کا ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکا۔ ہاں اس کا تو مجھے بھی افسوس ہے، میں نے تو سوچا تھا خوب گھل مل کر جاسوسی کریں گے۔ خیر کوئی بات نہیں، پھر کسی کیس میں ہم آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھائی واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ انہوں نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا۔ تو ہم بقیہ مکان نہیں دیکھیں گے؟ آفتاب بولا۔ بقیہ مکان دیکھ کر اب کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا۔ پھر اس میں کیا حرج ہے؟ آفتاب نے برا سا منہ بنایا۔ خیر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم مکان کے اندر اس حصے میں داخل ہوئے، ایک کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا نظر آیا۔ بیدار عالم صاحب، کیا اس تالے کی چابی بھی آپ کے پاس ہے؟ جی نہیں، گھر میں ہی کہیں رکھی ہوگی، باہر والے تالے کی چابی بھی انہوں نے مجھے صرف اس خیال سے دی تھی کہ نہ جانے ان کے گھر والے کب آ جائیں، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی مجھے چابی نہیں دی۔ گویا ہم اس کمرے کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں کل ان سے مل کر چابی کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ ارے لیکن اس کمرے کی ایک کھڑکی کھلی ہے۔ کیا کھڑکی کھلی ہوئی؟ کمال ہے، پھر انہیں تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے کھڑکی کی چٹکنی لگانے کا خیال نہ رہا ہو۔ اس کا امکان بھی ہے، گویا اب ہم اس کمرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کھڑکی پھلانگ کر اس کمرے میں داخل ہو گئے اور ایک چیز کو بغور دیکھا لگے۔ یہ کتابوں کا کمرہ تھا۔ لائبریری اس لیے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کتابوں کے علاوہ دوسری چیزیں بھی موجود تھیں۔ ایک الماری میں انجینئرنگ کا سامان ترتیب سے لگا ہوا تھا اور دوسری میں بجلی کا سامان بھرا پڑا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک میز رکھی تھی اور اس میں اس کے ایک طرف ایک کرسی تھی۔ اس کرسی کے علاوہ کمرے میں کوئی اور کرسی نہیں تھی۔ گویا ریحان بھر اس میز پر کرسی پر بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتا تھا یا کچھ اور کام بھی کرتا تھا۔ ایک الماری کے دروازے پر ایک پرانی طرز کا تالا لگا نظر آیا۔ کمرے کی اور تو سب چیزیں ہم نے دیکھ لیں، بس یہ الماری دیکھنے سے رہ گئی۔ اس پر لگا تالا اس قدر پرانا ہے کہ ہم اسے شاید ہی کھول سکیں۔ خیر کوئی بات نہیں، کل صحیح، آئیے اب چلیں۔ ہمارے مطلب کی کوئی چیز یہاں بھی نہیں مل سکی۔ ہم یہ تک معلوم نہیں کر سکے کہ ریحان باری کو حاتم شاہ سے کیا دشمنی تھی۔ ہمیں اس پہلو پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ حاتم شاہ کا بھائی آدم شاہ بھی تو یہ سارا چکر چلا سکتا ہے۔ کیا وہ ریحان باری کے میک اپ میں ہمارے پاس نہیں آ سکتا تھا؟ لیکن کیوں، اسے کیا ضرورت تھی اپنے بھائی کو ہلاک کرنے کی؟ وہ کوئی اتنا مالدار گھرانہ بھی نہیں کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو ختم کرنے کی ٹھان لے۔ نہیں بھائی جان، یہ کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چکر ضرور کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن اس چکر کو چلانے والا پھر بھی آدم شاہ ہو سکتا ہے۔ یہ آدم شاہ کون ہے؟ آپ نے تفصیل بتاتے وقت اس کا ذکر نہیں کیا، بیدار عالم نے حیران کر کہا۔ آدم شاہ کا بھائی؟ اوہ اچھا۔ ہم دروازے پر پہنچے ہی دیکھے ایک آواز نے ہمیں بکھلانے پر مجبور کر دیا۔ ارے یہ اندر کون لوگ ہیں؟